کا اسٹوڈیو بہت بہت خیر مقدم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ مجھے صاحب میں نے کہا کہ قرآن سے ہمارا رشتہ بہت دور کا ہو گیا، قرآن کا مقصد سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن کا مقصد کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قرآن سے ہمارا رشتہ، بہت ہی پیارا موضوع آپ نے منتخب کیا عارف بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس کی۔ میں اس کی شروعات ایک حدیث سے کرتا ہوں، بحیقی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ قرآن 5 صورتوں یعنی 5 حکموں پر نازل ہوا ہے، ایک حرام، ایک حلال، ایک محکم، ایک متشابہ اور ایک امثال۔ اور آگے فرمایا بس تم حرام سے بچو، حلال پر عمل کرو، محکم کی پیروی کرو اور متشابہ پہ ایمان لاؤ، اور جو امثال ہیں ان سے ہدایت حاصل کرو۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، حرام سے ہمیں بچنا ہے، حلال پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور محکم جو ہیں ان کی ہمیں پیروی کرنی ہے، جو محکم آیتیں ہیں قرآن کی، اور متشابہ جو ہیں جن میں شبہ ہو، ہمیں ان کا علم تک نہیں پہنچا، ان پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ واقعی حق آیتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ آگے وقت کے ساتھ ڈسکوریز کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے وہ کھلتا جائے گا اور سامنے آ جائے گی ان کی حقیقت۔ اور امثال یعنی کہ جو مثالیں بیان ہوئی ہیں وہ سب ہماری عبرت کے لیے ہیں، پچھلی قوموں کے قصے ہوں یا اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کی مثالیں بیان کی ہیں قرآن میں۔ آپ یہ دیکھیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے عورت کے اوپر بھی صورت اتاری ہے، مکھی کے عورت، شہد کی مکھی کے اوپر بھی صورت اتاری ہے، چیٹی کے اوپر، مطلب ہر چیز، جیسے نبیوں کے ناموں پہ بھی صورتیں ہیں۔ تو وہ الگ الگ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ پوری کائنات میں جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ صورتوں کے نام رکھے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، کلام کہتے ہیں صفت کو، کسی کی بھی کوئی صفت ہو تو اللہ رب العزت اپنے کلام کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے اپنی بات، اپنی صفت کو۔ حضرت علی کا قول یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات چیت کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو کلام پاک جو ہے وہ اللہ کی بات سننے کا معاملہ ہے۔ کلام پاک کے ذریعے ہی اللہ رب العزت نے تمام احکام ہمیں بھیجے ہیں۔ قرآن کی ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک ہے، قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھنا 100 نوافل سے بہتر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 100 نفلوں میں سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اور چھوٹی سے چھوٹی سورت 3 آیتوں پہ مشتمل ہے قرآن۔ تو وہ اگر ہم پڑھتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی 10 آیتیں بنتی ہیں، اور 100 نفلوں میں 1000 آیتیں بنتی ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھ لینا 1000 آیتوں کی تلاوت سے بہتر ہے۔ ویسے تلاوت کا مفہوم ہمارے ہاں صرف رٹو طوطے کی طرح پڑھنا ہے قرآن، جبکہ تلاوت کہتے ہیں لغوی میننگ پیچھے آنا، قرآن کی پیروی کرنا۔ پیروی ہم تب کر سکیں گے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ قرآن کا حق ہی ہے۔ ایک بہت سخت آیت میں آپ کو یاد دلاؤں، قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کی 30 نمبر میں ایک بات یہ کہی ہے کہ قیامت میں نبی اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ میری امت کے بہت سے لوگوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اب بھی سناتے ہوئے بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی عدالت میں کھڑے ہو کے اگر کوئی وکیل جج سے یہ بات کہے کہ میرے موکل نے یہ گناہ کیا ہے، کہ تو جج چھوڑ دے گا؟ کوئی شفیق باپ کھڑے ہو کے اپنی ہی اولاد کی شکایت کرے جج سے کہ میرے لڑکے نے یہ گناہ کیے ہیں، کیا جج چھوڑ دے گا؟ جبکہ قرآن شفاعت کرے گا، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ لیکن وہاں اب آپ دیکھیں نا کیا شکایت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اپنی حالت دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں، آج جو امت کی حالت ہے، پہلے تو واقعی تلاوت کر بھی لیتے تھے ثواب کی نیت سے، لیکن اب تو تلاوت کی بھی آواز نہیں آتی۔ موبائل نے اتنا اپنے آپ میں جذب کر لیا لوگوں کے وقت کو کہ اب قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ہے، پڑھتے نہیں۔ میں بتا دوں آپ کو اس آیت کا جو مفہوم ہے، پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو غور و فکر نہیں کرتے، غور و فکر کرتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں تو یقین کے ساتھ نہیں کرتے۔ یقین نہیں، یقین تو یہ جو یقین والا لفظ ہے نا، سب سے پہلے ہمیں یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہمارے لیے آیا ہے، یہ منشور ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں یقینی طور پہ۔ مجھے میں یہ کہنا چاہتا، دیکھیے
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے محاسبے کے لیے ایک سورہ ہی کافی تھی. یہ کئی جگہ میں نے پڑھا ہے اور شاید کسی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے سورہ عصر جو ہے اگر خالی اللہ تعالیٰ یہی نازل کر دیتا تو ہمارے محاسبے. امام شافعی کا قول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہی ہمارے لیے کافی تھا. پھر ہمارے لیے پورا کلام پاک جو اس طرح سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مرتب کیا اور اس سے اتارا، اس کی کیا ضرورت پیش آئی اور ایک ایک چیز کے اندر کھول کر کے بتائی اور ہم اس سے ناواقف ہیں. اصل میں ایک اور حدیث پاک ملتی ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب، جدھر گھومے تم بھی اس کے ساتھ ادھر ہی گھومتے چلے جانا. پوری کتاب اتارنے کا جو مقصد ہے نا وہ حالات کے حساب سے. دیکھیں قرآن ایک رات میں نازل ہوا لوح محفوظ سے پہلے آسمان. جی پہلے آسمان تھا، وہ ایک رات میں، وہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے. جی جی. اور اس کے بعد 63 سال میں بتدریج 23 سال میں بتدریج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جیسی ضرورت ہوئی، جہاں جو حکم حضور کو چاہیے ہوتا تھا اللہ کا تو وہ اللہ آیتیں اتار دیا کرتے تھے. تو ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے دے دیا کہ یہ حالات پیش آئیں تو قرآن کی یہ آیت، یہ حالات پیش آئیں تو قرآن کی آیت. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اور یہ بات فرمائی کہ قرآن جو ہے وہ حکمت بھرا نصیحت نامہ ہے. مطلب دنیا کی تعلیم کے لیے بڑھیا ٹیوشن، بڑھیا وقت ہم لگاتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے اس کی حکمت سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم گھنٹوں اخبار میں، ٹی وی میں، نیٹ میں اپنے گھنٹوں صرف کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت یا اس کی غور و فکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم 47 نمبر سورت، اس کی 24 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا سخت لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. اس کا مطلب تالے کا مطلب یہ ہے کہ اندر ہدایت گھس ہی نہیں سکتی بنا قرآن کے. قرآن کے ہدایت کا راستہ بند ہو گیا. ہاں تو بند تو ہم نے خود کیا نا. بالکل، ہمیں اصل میں جھنجھنا تلاوت کا دے دیا گیا. اصل میں بات یہ ہے نا کہ اسباب کیا ہوئے کہ ہم اس سے غافل ہوتے چلے گئے. یہ مجھے جو لگتا ہے، میرے اپنی سوچ اپنے علم کے مطابق سازش لگتی ہے. یہ تو مقدس چیز، ایسی کون سی چیز ہے جو وہ رہنمائی جو اس کے اندر موجود نہیں ہے؟ یہ تو ہمارا رہبر ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. ہم نے اس چیز کو چھوڑ کر کے اس دنیا کے پیچھے جسے تباہ ہو جانا ہے، جس جسم کے اوپر سارا اپنا دار و مدار، سارا توجہ، ساری توانائی اس پر جو صرف کری، ہدایت اس سے کیوں نہیں لی کلام پاک سے ہم نے، اور کیوں نہیں لے رہا ہے؟ اور جیسے میں نے شروع میں کہا نا، اب تو صرف تلاوت بھی بند ہو گئی. اصل میں بات یہ ہے، آپ کا درد اور آپ کی تکلیف میں سمجھ رہا ہوں. اس کی وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ ایک سازش کے تحت قرآن سے کاٹا گیا امت کو. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اکثر علماء دین کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ قرآن جو ہے بنا استاد کے نہیں پڑھنا چاہیے، جب تک 24 علوم نہ ہو تب تک نہیں پڑھنا چاہیے. آپ نے معاشرے میں یہ چیزیں سنی ہوں گی، میں نے بھی سنی ہے. جی قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ قمر میں ایک جگہ نہیں 6-7 جگہ یہ بات کہی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جی میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی اس سے ہدایت لینے والا. اب آپ دیکھیے کہ جو انسان یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے، میں ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا، مگر وہ اس قرآن کی ان آیتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، سورہ قمر کی آیتوں کی. ہمارا خالق، ہمارا مالک، جس نے ہمیں کریٹ کیا، جسے ہماری رگ رگ کا پتہ ہے، وہ یہ کہہ رہا کہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا. یہاں پہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا وہ شاید اس وجہ سے کہتے ہو کہ آپ اگر بہتر طریقہ، جہاں ہم انگلش سیکھ رہے ہیں، فرینچ سیکھ رہے ہیں، بڑے میں نے لوگوں کو کہتے ہیں سنا، ناظرین سے بھی، میرے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ میرا بچہ فرینچ بڑی اچھی بولتا ہے، انگلش کا تو جواب ہی نہیں ہے اس کا، تو ان کو عربی کیوں نہیں سکھا رہے؟ عربی سیکھیں گے تو اسے سمجھیں گے نا. اصل میں نہ بھی سکھائیں تب بھی ترجمہ ضروری ہے پڑھنا. ہم جس خطے میں رہتے ہیں، میں آپ کے بالکل میں آپ سے متفق ہوں، لیکن اب میں جب پڑھ رہا ہوں نا تو میں ایک مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہا ہوں اسے. اب میں اپنے دماغ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اب اردو کے اندر جو بھی پڑھ رہا ہوں میں، اب میں اس کا کیا مفہوم لوں گا؟ شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے ایک دوری. نا یہ بات نہیں ہے، ہمیں اللہ کے کہنے پہ چلنا ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے اسے آسان کیا ہدایت کے لیے. ہے کوئی ہدایت لینے والا؟ تو جب اللہ ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسان کیا تو یہ آسان ہے. آپ جس زبان کو جانتے ہو، اگر آپ عربی نہیں سیکھ پا رہے، مان لو عربی ایک ٹف زبان ہے آپ کے لیے، آپ کی زبان نہیں ہے، اس خطے کی زبان نہیں ہے، حالانکہ بہت آسان ہے اگر سیکھنے پائے آدمی، لیکن لوگوں کو مشکل لگتی ہے. میں اس نیت سے کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ اگر آپ کو عربی مشکل لگتی ہے، نہیں سیکھ پا رہے، تو جو زبانیں آپ نے سیکھی ہوئی ہیں کم سے کم اس میں، ان زبانوں میں تو وقت دو نا. قرآن کو تلاوت بھی کرو اور ترجمہ بھی پڑھو. آپ یقین کریں
کہ اگر آپ ایک رکوع روز بھی شروع کر دیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کا 1-1.5 سال میں پورا قرآن ہو جاتا ہے۔ وجاہت صاحب، اب میں جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ ہم اگر اس کو یقینی طور پر اس کو ترجمے کے ساتھ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے والی بات، یقینی طور پر ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے جب نہیں آپ نے کیا، لیکن جو ہم اپنی توانائی اور چیزوں میں صرف کریں، پھر میں ادھر آؤں گا تو کیوں نہ کہ عربی سیکھ لیں، یا ہمارے ماں باپ جو ہیں جو بچے کو صبح کو بارہا یہ سینٹنس کہا، صبح کو یہ جب اٹھا رہے ہیں بچے کو کہہ کر کہ بیٹا اٹھ جا، صبح کو اسکول کے رات کو سلا رہے ہیں کہ بیٹے سو جاؤ، صبح کو جلدی اسکول جانا، کیوں ہماری ماں ہم سے یہ نہیں کہہ رہی بیٹے صبح اٹھ جاؤ، فجر کی نماز پڑھنی، پھر تلاوت بھی کرنی ہے آپ کو اور اس کو سمجھنا بھی، بھلے سے چاہے میں سمجھ رہا ہوں بالکل آپ کی بات، اور ہونا بھی یہی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اصل تو فضیلت اسی بات میں ہے کہ عربی سیکھی جائے اور اپنی نظروں سے پھر سمجھ کے قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی 44 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ جو لوگ قرآن سے فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ اب عدالتیں بھری پڑی ہیں، جیلیں بھری پڑی ہیں مسلمانوں سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ نہیں جانتے یا عربی نہیں جانتے اور قرآن کو نہیں سمجھتے اور قرآن سے فیصلے نہیں کرتے۔ اگر یہ قرآن سے فیصلے کریں تو آپ یقین کریں عدالتیں خالی ہو جائیں، جیلیں خالی ہو جائیں۔ قرآن کو صرف تلاوت کر لینے یا ترجمے سے پڑھ لینے سے ہی حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ اسے تو دل کی گہرائیوں سے حساسیت کے ساتھ پڑھنا۔ اقبال کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اقبال ایک بار قرآن پڑھ کے اٹھے، والد انٹر ہو رہے تھے گھر میں، تو وہ پوچھا والد نے کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ قرآن پڑھ کے آ رہا ابا۔ کہ تو نے کیسے قرآن پڑھا؟ جب صاحب قرآن پڑھتے تھے تو یہ سنا ہے آنسو جو ہے ان کے بے انتہا آنسو نکلتے تھے، روتے تھے۔ قرآن کی آیت بھی ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جب اللہ والے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اقبال نے اس کے بعد ہی قرآن کو سمجھا اور پڑھا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ جب قرآن لے کے بیٹھتے تھے اقبال اور جب اٹھتے تھے تو نوکروں کو چادر نچوڑنی پڑتی تھی، اتنے آنسو ہوتے تھے، اتنی گیلی چادریں ہوتی تھی۔ تو قرآن تو اپنے آپ میں جذب کر لیتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ علماء کبھی قرآن سے سیر نہیں ہوتے، مطلب ان کی تسلی نہیں ہوتی جو آپ بات کہہ رہے ہیں، 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن جو ہے اس کے جابیات جو ہے وہ قیامت تک کھلتے رہیں گے۔ قرآن جو ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طبیعت کبھی سیر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو کسی نے علامہ اقبال سے معلوم کیا کہ آپ نے جو اتنا جو شاعری وغیرہ ان کا تھا تمام، کہ آپ نے یہ سب کہاں سے کیا حاصل کیا؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کل شام کو میرے پاس آنا، اور وہ کاپی کتاب لے کر کے پہنچ گئے، اپنی پین وین دوست کر کے آج جو مجھے علامہ بتائیں گے کہ تمام تر چیزیں مجھے کہاں سے حاصل ہوئی۔ تو جا کر بیٹھے، کمرہ پورا خالی، بولے فلاں جگہ سے کتاب اٹھا لو، اٹھایا تو بولے قرآن، بولے سب کچھ میرا جو کچھ قرآن سے ہے۔ ہاں لیکن وہ قرآن پڑھتے تھے صرف زبانی نہیں بلکہ روح اور جسم سے پڑھتے تھے۔ قرآن قلب سے پڑھا جائے گا، قرآن روحانی چیز ہے، قرآن اللہ کی طرف سے آیا، آپ کی روح بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو دونوں چیزیں روحانی ہیں۔ تو اگر آپ اپنی روح سے قرآن پڑھیں گے تب آپ قرآن کو کچھ دے گا۔ دیکھیں قرآن میں ہی اللہ رب العزت نے قرآن کے پروٹوکول بیان کیے ہیں۔ سورہ واقعہ میں یہ کہا ہے کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ وہ پاکی نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے یا طہارت حاصل کر کے آپ قرآن کو، یہ تو کوئی غیر مسلم بھی جا کے 50 روپے قرآن خریدے گا، چھو دے گا اسے، قرآن کی آیت تو جھوٹی ہو جائے گی معاذ اللہ۔ وہاں مقصد یہ ہے کہ جس کا اندر والا صاف ہوگا، دل کی گہرائیوں سے حساسیت کے ساتھ قرآن کو پاک ہو کے، اندر سے پاک ہو کے پڑھے گا، وجود کو پاک کر کے، اسے قرآن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور دے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ پروٹوکول بیان کیا ہے سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ اب میں دیکھتا ہوں لاؤڈ اسپیکر پہ قرآن پڑھا جاتا رہتا ہے، مسجدوں میں لوگ زور زور قرآن پڑھے رہتے ہیں، صبح کو فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ سنتیں پڑھے۔ آپ پہ کہاں پہ رحمت ہو جائے گی؟ جب اللہ قرآن میں یہ بات کریں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو اور تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ آپ سنتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں پیچھے کھڑے ہوئے، بالکل آپ کو جہاں قرآن کی آواز آئے وہاں آپ خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ لیکن وہ بھی تو فرض ہے نا، نماز فجر کی جو پڑھ رہے ہیں۔ آپ میری بات نہیں سمجھے، میں کیا کہہ رہا ہوں، امام صاحب جب تلاوت کر رہے ہوں جی تب پیچھے سنت پڑھنا گناہ ہے، اس قرآن کی مخالفت ہے۔
جب امام صاحب امامت کر رہے ہوں، جب امامت کر رہے ہوں یقینی طور پر اچھا اس وقت جو فجر کی نماز کے لیے جی سنتیں لوگ پڑھتے ہیں، پیچھے آگے کھڑے ہوں گے، سنتیں ادھر تلاوت چل رہی ہے، خاموش رہنے کا حکم ہے، یہ تو جذب کر لیتا ہے اپنے اندر قرآن کو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں جب تک ہم ترجمہ نہیں جانتے ہوں گے قرآن کا یا عربی نہیں جانتے ہوں گے، ہم قرآن کی وہ حلاوت نہیں محسوس کر سکتے جو اصل مقصد ہے۔ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج کو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں سعودی عرب والے امام حضرات، تو وہ لرزہ ترسا سے رہتے ہیں، ان کی آواز میں جو ہے وہ رگت طاری ہو جاتی ہے بار بار، کیونکہ انہیں ترجمہ آتا ہے، ان کی زبان ہے، وہ انہیں پتہ ہے یہاں اللہ رب العزت دوزخ کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں انسانوں کو جلانے کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں خوشخبری دے رہے ہیں، یہاں مسرتوں کا وقت ہے۔ تو وہ سارے ان کی کیفیات جو ہیں وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اگر یہاں ہمارے امام حضرات بھی اس طرح کی انہیں معلومات ہو اور اس طرح کا علم ہو اور اس طرح انہوں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوا ہو، تو وہی کیفیات یہاں ہماری بھی ہوں گی۔ تو اس لیے قرآن جو ہے تو مجاز صاحب مولانا ان کا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب مالٹا سے ان کو اسیر کر لیا گیا تھا، وہاں سے لوٹے ہیں، ہماری پرستی کی وجہ یہی ہے قرآن کو چھوڑ دینا۔ ہم نے تو وہاں غور و فکر کیا اور تو دو ہی اسباب ہمیں نظر آئے، مسلکوں میں بٹ جانا اور قرآن کو چھوڑ دینا، ایک تو قرآن کو ترک کر دینا، اور ایک تو اس وقت سوچ لوگ، حالانکہ دونوں باتیں ایک طرح سے کہا جائے تو ایک ہی سی تھی کہ قرآن کو ترک کر دینا۔ قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے مسلکوں میں بٹے۔ قرآن تو ایک ہدایت نامہ ہے، نفع ہے، قرآن کی الفاظ ہیں قرآن کے بارے میں، شفا ہے، رہنما ہے، زندگی کا منشور ہے، حق ہے، یہ ہمیں راستہ دکھانے والا ہے۔ قرآن جو ہے وہ جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کی ٹیبل پہ، آپ کے سرہانے، یہ صرف قسمیں کھانے کے لیے تھوڑی آیا تھا، یا اس کی سائے میں آپ بچی کو بدا کر دیں اس لیے تھوڑی آیا تھا۔ ہمارے یہاں تو یہ ایک رسم بن گیا، یہ اصل میں رسم میں لے لیا نا، عمل سے نکال کے رسم میں لے لیا۔ اگر آپ قرآن دیکھیں، شنکر دیال شرما ایک یہاں کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہی تھی یہ بات قرآن کے بارے میں، جی میں کہ یہ قرآن عمل کی کتاب تھی، اسے قسم کھانے کی اور اس کی رسموں کی کتاب بنا دیا۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ان کا جملہ تھا یہ، تو ہمیں اسے عمل کر کے اس پہ، تب ہمیں جنت ملے گی، تب ہمیں اللہ ملے گا، تب ہمیں رسول اللہ کا قرب ملے گا۔ تو اس لیے قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے منشور ہے۔ مزہ سے میں نے ایک بات کہی تھی ابھی عربی سیکھنے والی، ایک آدمی دیکھیے، اگر کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے یقینی طور پر اس کو نیکیاں تو ملیں گی۔ اگر اس نے الف لام میم بھی کہا تو 3 لفظوں میں 30 نیکیاں اس کے حصے میں لکھی جائیں گی، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کا جب روز محشر میں محاسبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کہے گا، اس سے معلوم کرے گا کہ جی مجھے تو عربی نہیں آتی تھی، میں نے پڑھ لیا، کہ تو نے فرینچ تو تو نے سیکھنے میں پوری توانائی صرف کر دی، تو نے انگلش سیکھنے میں کر دی، تو نے جرمن سیکھنے میں کر دی، تو اس سے عربی نہیں سیکھی گئی۔ تو ایک آدمی وہ جو یہ 5-6 لینگویج جان رہا ہے، اب وہ عربی نہیں جان رہا، اب وہ کلام پاک کے کو اس نے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ کہیں وہ گناہ، اس میں گناہ میں تو شامل نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ثواب تو ملے گا۔ بات یہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بات کہی ہے کہ میں جو چیز جس کو دیتا ہوں اس سے اسی کا حساب لیتا ہوں، جتنے جیسے حالات، جیسا ماحول، جیسا علم، جیسی اس کی صحت، جیسا اس کا مال، جیسی اس کی سوچ، اس کے حساب سے حساب کتاب ہوگا۔ اگر وہ سیکھ سکتا ہوگا عربی اور انہیں نہیں سیکھی ہوگی، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ تمام لینگویج سیکھ لیتے ہیں عربی نہیں سیکھتے، تو واقعی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے، لیکن کم سے کم اگر اتنی، میں کہہ رہا ہوں اتنے پیک پہ آپ نہیں پہنچ پا رہے تو کم سے کم اتنا علم حاصل کریں جیسے آپ اور زبانوں کا کرتے ہیں۔ انگلش میں آپ کو بہت مہارت نہیں ہوتی، تھوڑی بہت ہی آپ جانتے ہیں۔ جی دیکھیں، میں ابھی ایک لفظ کہہ رہا تھا کہ قرآن جو ہے یہ ورڈ آف گاڈ ہے، لیکن جتنی کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں یہ ورک آف گاڈ ہیں۔ یہ تمام جتنی بھی ڈسکوریز ہوتی ہیں وہ سب اللہ ہی کی یہ کارکردگی ہے۔ قرآن جو ہے وہ ورڈ ہیں اور یہ جو ہے تمام یہ اللہ کا ورک ہے۔ تو ہمیں دونوں میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ جب قرآن کو سمجھیں گے تو آپ کائنات کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جب آپ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آج میں دیکھتا ہوں ہمارے سائنٹسٹ جتنے بھی حضرات ہیں وہ ڈسکوریز کر رہے ہیں، سورج تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سورج کے بنانے والے کے بارے میں کچھ نہیں غور و فکر کرتے، چاند کو بنانے والے کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے۔ اصل تو جو ہمارا کریٹر ہے، اصل میں جو ہمارا گاڈ ہے، جو ہمارا اللہ ہے، جو ہمارا ایشور ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں اس کے کلام کے ذریعے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ذریعے۔ تو اس لیے کلام پاک میں غور و فکر، کلام پاک کو وقت دینا، کلام پاک سے محبت
آپ یقین کریں میری تو یہ بھی طبیعت نہیں چاہتی کہ میں اسے صرف ہاتھ میں اٹھائے رکھوں، بلکہ سینے سے لگا کے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے قلب میں جذب ہونا چاہیے، آپ کی دسترخوان پہ، آپ کے سرانے، ہر جگہ آپ کے بچوں کو دکھنا چاہیے کہ ہمارا باپ جو ہے قرآن سے اس طرح ملوث ہے، ہماری ماں اس طرح ملوث ہے کہ انہیں قرآن سے خود محبت پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت چاہیے، پیدا کرنی ہے اپنے دلوں میں اور اپنے بچوں کے دلوں میں، تو آپ کلام پاک سے محبت پیدا کریں اور انہیں عربی زبان سکھائیں۔ آپ چاہے ٹیوٹر لگائیں، آپ دیکھیں کہ آپ میتھمیٹکس کے لیے، سائنس کے لیے کتنے بڑے بڑے ٹیوشن لگاتے ہیں، کہاں کون سی یونیورسٹیز میں انہیں بھیجتے ہیں۔ 1 سال کی میں گارنٹی لیتا ہوں بہترین عربی آ جائے گی اور خود قرآن کو سمجھنے لگیں گے۔ لیکن تب تک کم سے کم قرآن کو تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ ترجمے سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی کا خط آ جائے، وہ خط کو لیے پھرتا ہے، اگر وہ زبان نہیں جانتا کہ کس طرح پڑھوا لوں، بے چین ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کا خط آیا۔ یہ اللہ رب العزت کا خط ہی ہے ہمارے لیے۔ بے چینی ہمارے اندر سے کہاں ختم ہو گئی؟ یہ میں بتا دوں نا، سازشوں کے ساتھ کاٹ دی گئی ہمارے اندر سے۔ ہمیں صرف تلاوت پہ لگا دیا گیا، ہمیں صرف ایک جھنجھنا دے دیا گیا، اسے ثواب کی کتاب بنا دیا گیا۔ یہ کوئی ثواب کی کتاب تھوڑی ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ دوسرے اگر سازش کر رہے تو ہم کیوں ہم چیز کی ہم بھی تو اصل میں بات یہ ہے کہ سازشوں میں ہی لوگ آتے ہیں۔ یہ امت اب کوشش شروع ہو گئی۔ ہمارے پاس تو کلام پاک تھا، ہم کیوں شکار ہوگا اس کے؟ ہمارے پاس کلام پاک تھا لیکن ہم نے اسے کھول کے تو نہیں دیکھا نا کبھی۔ آپ یہ دیکھیں صرف تو ہم نے کی، تو ہم دوسروں پہ الزام کو مورد الزام، وہ تو اپنے اس میں کامیاب ہو گئے سازش پہ، لیکن پھنس تو ہم گئے نا۔ حساب کتاب تو ہمیں دینا ہے، اللہ کے آگے ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہر موقع جو ہے وہ آپ کا مثبت موقع ہے، پازیٹیوٹی ہونی چاہیے آدمی میں۔ جو غلطی ہم سے ہو گئی انہیں آپ سدھاریں اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں، اس کے حساب سے فیصلے کریں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اللہ اس کے رسول کی زبان ہے عربی، جب جاگو جب ہاں آپ اسے سیکھنا شروع کریں۔ قرآن آپ کو وہ چیزیں دے گا۔ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، آپ یقین کریں مجھے بہت دن نہیں ہوئے عربی قرآن سیکھے ہوئے یا اردو سیکھے ہوئے۔ سن 97 میں نے سیکھا اور آج بھی میں قرآن لے کے بیٹھتا ہوں تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے۔ تو تمام ناظرین جتنے بہن بھائی میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہاں سے طے کر کے اٹھیں آج کہ ہم نے روز قرآن کی تلاوت کرنی ہے، چاہے صرف ایک رکوع کی ہو، اور اس کا ٹرانسلیشن ضرور پڑھنا ہے۔ اور آپ کو دین کی دعوت کا ذریعہ بھی میں دے رہا ہوں کہ آپ قرآن کسی بھی زبان میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیں، کیونکہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کی آیت ہے یہ بات کہ یہ تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ تو آپ تمام اپنے بھائیوں، جو ملک کے بھائی ہوں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہو، انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، جو بھی آپ ترجمے دے سکتے ہو، کم سے کم ان لوگوں کو ترجمہ دیں، اللہ کے کلام کا انہیں پتہ ہو کہ اللہ نے ہم سے کیا چاہا۔ اور آپ خود بھی ضرور ترجمہ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ میری طرف سے آج یہ تحفہ ہے، ہمارے مرکز سے فری آف کاسٹ ہزاروں قرآن الحمدللہ ہر مہینے فری آف کاسٹ بڑھتے ہیں۔ میں چینل پہ سب کو کہہ رہا ہوں، سہارنپور میں مرکز ہے، جو مرضی فری میں وہاں سے قرآن لے سکتا ہے اور لے کے غیر مسلم بھائیوں کو بھی دے سکتا ہے اور اپنے گھروں میں بھی بانٹ سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آج ہم نے جانا کہ ہمارا ان وجوہات پہ بھی ہم نے غور کیا کہ دوسروں کی ہم نے سازشیں بھی جانی، لیکن کسی دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے سے بہتر ہے کہ ہم نے جو غفلت برتی یا جو ہم نے کاہلی برتی، ہم اس کا محاسبہ کریں اور کہاں ہم سے چوک ہو گئی۔